بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی برائی سے روکتے رہو اور نیکی پھیلاتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو اور فرائض کی ادائیگی کرتے رہو، ورنہ عن قریب تم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا، پھر تم اللہ کے حضور جتنی مرضی دعائیں مانگو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو اپنی بیوی سے تنگ ہے اور اس کی بیوی اس کے ساتھ خوش نہیں، لیکن وہ اسے طلاق نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں ایک راستہ دکھایا ہے تو اسے اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی کوئی موافقت رکھنے والا شوہر مل جائے اور تمہیں بھی کوئی اچھی تمہارے ذہن کے مطابق بیوی مل جائے۔ دوسرا وہ شخص جو قرض لیتا ہے اور تحریر نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں گواہی رکھتا ہے اور وہ بعد میں روتا ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ میرا دوست یا میرے بھائی نے مجھ سے قرض مانگا ہے اور شرم آڑے آ جاتی ہے کہ میں اس طرح اسے تحریر مانگوں، اور بعد میں اللہ کے حضور دعائیں مانگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنتے، اس کی دعا پوری نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو کسی ناسمجھ کے حوالے اپنا مال کر دیتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاتا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، حتیٰ کہ رزق حرام پر پرورش پانے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غافل دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں، ہاتھ پھیلائے ہوں اور توجہ ادھر ادھر ہو، اس شخص کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے اللہ کے سامنے رجوع کرو اور خشوع و خضوع سے دعا مانگو اور توجہ اللہ کی طرف ہو، دنیا کی طرف نہیں۔ زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی زانیہ عورت اور زانی مرد کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا شخص جس کا بھروسہ اور توکل کمزور ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ شک و شبہ اور گمان رہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے بھی بہت سی دعائیں مانگی ہیں، وہ قبول نہیں ہوئیں، یعنی میرا باپ بیمار تھا تو میں دعا مانگتا رہا لیکن میرا باپ وفات پا گیا، اس لیے میں اب دعا کیسے مانگوں کیونکہ میری دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور میری من پسند جگہ پر شادی نہیں ہوئی، میری دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ اور مجھے نئے گھر کی خواہش تھی، یا میرا گھر چھوٹا تھا اور مجھے بڑے گھر کی خواہش تھی، میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگتا رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ ایسا شخص جس کا عقیدہ کمزور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے سن سکتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ دعائیں قبول کرتے ہوئے اس کی کیا مصلحت ہوتی ہے، کیا چیز آڑے آتی ہے جب وہ دعا قبول نہیں کرتا۔ یہی چیزیں ہیں جن پر عام انسان غور نہیں کرتا۔ کیا وہ رزق حرام کھا رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے؟ کیا وہ غفلت میں دعا مانگ رہا ہے؟ کیا اس کی طرف سے کسی کے سامنے کوئی زنا کا کام تو نہیں ہو رہا، یعنی وہ آنکھ سے زنا کر رہا ہے یا ہاتھ سے زنا کر رہا ہے یا کوئی جسمانی یا کوئی نظر کا زنا کر رہا ہے؟ اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور جو بیوی کو تنگ کرتا ہے اور اسے آزاد نہیں کرتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ غرض یہ تمام شخص جو کہ اللہ کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق نہیں چلتے اور دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور اللہ کے سامنے بھروسہ اور عقیدہ کمزور رکھتے ہیں اور دنیا سے مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو دنیا سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے لیے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یاد رکھیے یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں پر اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کا غمخوار نہیں، اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ہاں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں، اپنے بہن بھائیوں یا کسی عزیز سے کہہ کر اپنا کوئی کام کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے بالکل اس کے سامنے اپنا سر نگو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بار یا دو بار اسے کہیں، اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کے بعد کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر اس کے بعد کہیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اپنے اللہ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ شاید اس بندے کو آپ کے لیے وسیلہ بنا دے جو اس کام میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اپنے حالات پر غور کیجیے، کہیں کوئی ایسی چیز تو شامل نہیں ہو گئی زندگی میں جو دعا کو قبول ہونے سے روک رہی ہے؟ کہیں آپ حرام کا لقمہ تو نہیں کھلا رہے اپنے بچوں کو؟ کہیں آپ غفلت سے دعا تو نہیں مانگ رہے؟
کہیں آپ کی نظر کہیں غلط جگہ پر تو نہیں پڑ رہی، یا آپ نے کسی سے قرض لیا ہو اور اس کے ساتھ آپ نے بھروسے کا سودا نہیں کیا، یعنی تحریر نہیں لکھوائی۔ کوئی ایسا کام جو آپ کی زندگی میں شامل ہو اور آپ کی دعاؤں کو قبول ہونے سے روک رہا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں اور اسے روکتے نہیں اور نیکی کا حکم نہیں دیتے، یعنی نیکی کی بات نہیں کرتے۔ والدین کے لیے دعا کرنا آپ نے چھوڑ دی، کہیں ایسا تو نہیں؟ اپنی زندگی پر غور کیجیے اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دعاؤں کو پورا کرتا ہے اور کیسے امیدیں بھر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔